بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ نن وربل کمیونیکیشن کے کون سے ٹائپس ہیں جی۔ میں نے تقریباً وربل اور نن وربل کے تو نہیں تو لیکن دوسرے جو مختلف ٹائپس ہیں کمیونیکیشن کے وہ میں نے ڈسکس کر لیے تھے۔ آج امپورٹنٹ جو نن وربل کمیونیکیشن ہے ان کو ڈسکس کریں گے۔ پھر بھی خلاصتاً وربل کمیونیکیشن کون سا کمیونیکیشن ہوتا ہے جی؟ وربل کمیونیکیشن سے مراد جب ہم کوئی لینگویج استعمال کرتے ہیں، کوئی زبان استعمال کرتے ہیں، انگلش، اردو، پشتو، ہندی یا کوئی بھی ایسی زبان جس میں ہم کسی کو میسج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، چاہے وہ اسپوکن ورڈز کے ذریعے ہو، بول کر کسی کو ہم پیغام دیتے ہیں، یا ہم سن کر کسی سے کوئی پیغام لیتے ہیں، اس کو ہم اورل کمیونیکیشن یا وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ وربل کمیونیکیشن میں آپ کے پاس ریٹن کمیونیکیشن بھی شامل ہے جی۔ ریٹن کمیونیکیشن بھی پھر دو طرح کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک رائٹنگ، دوسرا ریڈنگ۔ آپ لکھ کر لیٹر، ای میل یا کوئی رپورٹ لکھ کر کسی کو بھیج دیتے ہیں اور وہ آپ کے لیٹر اپلیکیشن یا آپ کے کسی ریٹن میسج سے انفارمیشن لیتا ہے، تو وہ بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ وربل کمیونیکیشن ہے۔ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس دیکھیں، لہٰذا اورل کمیونیکیشن یا ریٹن کمیونیکیشن دونوں وربل کمیونیکیشن ہے۔ اب ہم آتے ہیں نن وربل کمیونیکیشن۔ نن وربل کمیونیکیشن ہر اس طریقے کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ کا استعمال نہ ہوا ہو بلکہ اشاروں کا استعمال ہوا ہو، تو اس کو ہم نن وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اب وہ اشارے ہاتھ کے بھی ہو سکتے ہیں، پاؤں کے بھی ہو سکتے ہیں، سر کے بھی ہو سکتے ہیں، آنکھوں کے بھی اشارے ہو سکتے ہیں، اور ہر سوسائٹی، ہر ملک کے اشارے ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں؟ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو چہرے کے اشارے بھی ہوتے ہیں جی۔ تو اب نن وربل کمیونیکیشن میں ہمارے پاس پھر ایک ہے جی فیشل ایکسپریشن۔ آپ چہرے دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی خفا ہے، کوئی خوش ہے، کوئی آپ سے ناراض ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو ہم فیشل ایکسپریشن کہتے ہیں۔ تو چہرے کے ذریعے کسی کو خوشی یا خفگان یا پریشانی کا، ٹینشن کا، شاکنگ کا آپ کسی کو میسج دیتے ہیں، یا آپ کسی کے چہرے سے یہ میسیجز لیتے ہیں، اس کو ہم فیشل ایکسپریشنز کہتے ہیں۔ جیسچرز کسے کہتے ہیں جی؟ جیسچر سے مراد ہاتھ کے اشارے کو کہتے ہیں۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے کسی کو بلا سکتے ہیں، کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں، کسی کو غصہ کر سکتے ہیں۔ تو تپڑ کا اشارہ، یہ بھی آپ کے پاس ایک کمیونیکیشن، نن وربل کمیونیکیشن کا ایک حصہ ہے۔ تو ہاتھ کے ذریعے جتنے بھی اشارے ہم کرتے ہیں اس کو جیسچرز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باڈی لینگویج ہے۔ باڈی لینگویج میں دیکھیں، کیٹ واک کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، چلنے پھرنے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ آپ اگر تیز تیز جا رہے ہیں، تیز تیز قدم اٹھا رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ جلدی میں ہے۔ آپ سلو جا رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ سستی کر رہا ہے، یہ سست ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو باڈی لینگویج مختلف ہوتی ہے نا۔ کوئی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے جس میں پروفیشنل لگتا ہے لوگ۔ کچھ لوگوں کی باڈی لینگویج جو ہے وہ چست ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی باڈی لینگویج سست ہوتی ہے، کچھ لوگ باڈی لینگویج کے لحاظ سے جو ہے ایجوکیٹڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ باڈی لینگویج کے لحاظ سے ان ایجوکیٹڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ باڈی لینگویج سے ہم نن وربل کمیونیکیشن کرتے ہیں جی۔ اسی طرح پراکزیمیٹی، دیکھیں لوگوں کو ٹچ کرنا، لوگوں کو ٹچ نہ کرنا۔ اب ہمارے ہاں جو ہے پاکستان میں، انڈیا میں، افغانستان میں، یہ ایشین کنٹریز جتنے بھی ہیں، اس میں ہم ہاتھ ملاتے ہیں، شیکنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، تو یہ ہے، یہ نارمل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یورپین کنٹریز میں ٹچ کرنا یہ بہت زیادہ مطلب برا مانا جاتا ہے۔ صرف انہی لوگوں کو ٹچ کیا جاتا ہے وہاں پر جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے وغیرہ وغیرہ۔ تو پراکزیمیٹی سے مراد نزدیکیت، ہم کتنے لوگوں کے قریب جا سکتے ہیں کسی سوسائٹی میں۔ تو پاکستان میں تو اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان یا انڈیا یا افغانستان، یہ ایشین کنٹریز یہ ایسے ہیں کہ جس میں مرد عورتوں کے بہت زیادہ قریب نہیں جا سکتے، لیکن یورپین کنٹریز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر قریب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینسز ہیں نن وربل کمیونیکیشن کے مختلف علاقوں کے بیسس پر یا کنٹریز کے بیسس پر۔ تو پراکزیمیٹی بیسیکلی نزدیکیت کو کہتے ہیں نا جی۔ کچھ میٹنگز ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ قریب بیٹھتے ہیں، کچھ میں لوگ تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ٹچ وغیرہ بھی اسی میں شامل ہے کہ آپ ٹچ کرتے ہیں کسی کو، تو ٹچ انہی لوگوں کو کیا جاتا ہے جس میں آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں۔ جن کو اجازت نہیں ہوتی تو ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو ٹچ مختلف طریقوں سے آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ جیسے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو یورپین کنٹریز میں ہاتھ ملا کر لوگ ہاتھ شیک کرتے ہیں،
تو یہ بھی ٹچ میں آتے ہیں. ہمارے ہاں ہاتھ شیک نہیں، بس سمپل ہاتھ میں لا لیتے ہیں اور بس ختم. تو یہ ٹچ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جی پرسنل اپیئرنس ہے. پرسنل اپیئرنس پہ آپ کے کپڑے، آپ کے ویسٹ کوٹ اور آپ کی 3 پیس سوٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے شامل ہیں. صاف ستھرے شوز، صاف ستھرے کپڑے، بالوں کا سنوارنا کہ آپ کے بال جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ پرسنل اپیئرنس ہے. لوگ جتنے بھی مطلب اچھی طریقے سے خود دیکھتے ہوں تو اتنے ہی ان کا امپریشن دوسرے لوگوں پر اچھا جاتا ہے. اسی طرح سائلنس، دیکھیں خاموشی، لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے آپ مراد لیتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہے. یا لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس ناراضگی کا اظہار بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ نان وربل کمیونیکیشن کے کچھ ٹائپس تھے، تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ میں ڈسکس کر لوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کلک کریں. تھینک یو جی، جزاک اللہ.